أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، اور نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کوئی تنگی، کوئی الزام اس چیز میں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کر دی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، اللہ کا طریقہ ہے ان لوگوں میں بھی جو اس سے پہلے گزر چکے، اللہ کے پیغمبر۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، اور ہے اللہ کا حکم مقرر کیا ہوا، تجویز کیا ہوا پہلے سے۔ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ، وہ لوگ جو اللہ کے پیغام کو پہنچاتے تھے اور وہ اسی سے ڈرتے تھے۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے کے لیے۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور سب نبیوں کے خاتم ہیں، آخری نبی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالی ہر چیز کے بارے میں خوب علم رکھنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 40 تک تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح اور طلاق کا ذکر بھی ہے، اور ایمان والوں سے خطاب بھی ہوا کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے
وہاں پر پھر اپنا اختیار اور اپنی مرضی نہیں چلانی۔ جو اپنا اختیار اور اپنی مرضی چلائے گا، فرمایا وہ واضح گمراہی میں گر گیا۔ اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے طلاق دینے کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا ذکر بھی آیا، اور فرمایا میرے پیغمبر لوگوں سے نہیں ڈرنا بلکہ اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ اس سے ڈرا جائے۔ اب مزید اللہ کے پیغمبر کو تسلی، فرمایا ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ، جو اللہ نے چیز مقرر کر دی ہو، قائم کر دی ہو، اور اللہ نے جو چیز شریعت بنا دی ہو، کسی کام کی اجازت دی ہو، پھر فرمایا نبی پر کوئی تنگی اور کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے اس کام کے کرنے کے اندر۔ اور یہی دستور اللہ کا پہلے نبیوں کے اندر بھی رہا ہے، کیونکہ جس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی، لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے کہ اپنی بہو سے نکاح کر لیا۔ تو اس بات پر اللہ نے تسلی دی کہ میرے پیغمبر جب ہم نے ایک کام جائز قرار دے دیا ہے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح شادی جائز ہے، تو میرے پیغمبر اب اس بارے میں آپ پر کوئی الزام نہیں ہونا چاہیے۔ اور پہلے نبیوں کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، اللہ کا یہی دستور رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے دیتے تھے تو وہ کام انبیاء کیا کرتے تھے، اگرچہ لوگ ان پر اعتراض بھی کرتے تھے، الزام تراشیاں بھی کرتے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر وہ کام کیا کرتے تھے کیونکہ اللہ کا حکم ہوتا تھا۔ اور فرمایا اللہ کا جو حکم ہے وہ تو مقرر کیا ہوا ہے، اور اللہ کا حکم تو تجویز کیا ہوا ہے۔ چنانچہ میرے پیغمبر آپ بھی اس معاملے کے اندر پریشان نہ ہو لوگوں کے اعتراضات اور لوگوں کے طعن و تشنیع سے، بلکہ یہ جو ہمارا حکم آپ کے پاس آ گیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے، یہ مسئلہ ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ آگے اللہ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ فرمایا اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے اللہ کے رسالت کو، اللہ کے پیغام کو پہنچایا کرتے تھے اور اللہ سے ہی ڈرتے تھے، اللہ کے سوا کسی سے نہیں وہ ڈرتے تھے۔ اور اسی بات کا تذکرہ اللہ نے ایک اور مقام پہ بھی کیا سورہ مائدہ کے اندر، فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، بلغ پہنچائیے، تبلیغ کیجئے، واعظ کیجئے، ما انزل الیک من ربک، کس بات کا واعظ کرنا ہے، کس بات کی تبلیغ کرنی ہے، کیا چیز لوگوں تک پہنچانی ہے۔ فرمایا میرے پیغمبر جو قرآن میری طرف سے آپ پر نازل کیا جا رہا ہے، وحی کی جا رہی ہے، اس وحی کو، اس قرآن کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اور یہ مسئلہ بھی تو قرآن میں آیا ہے نا کہ منہ بولے کہ جو ہے بیٹے کی بیوی سے نکاح جائز ہے۔
میرے پیغمبر یہ بھی پہنچانا ہے، لوگوں کے الزامات سے نہیں ڈرنا، طعن و تشنیع سے نہیں ڈرنا، آپ نے مسئلہ پہنچانا ہے۔ اور میرے پیغمبر وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، میرے پیغمبر اگر آپ نے یہ مسئلہ لوگوں تک نہ پہنچایا، یہ قرآن کی بات لوگوں تک نہ پہنچائی، تو میرے پیغمبر آپ نے اپنی نبوت کا حق ادا، ہم نے آپ کو نبی بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، تو پھر فرمایا آپ کو جو نبوت ملی ہے اس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ہوگا، نبوت ہم واپس لے لیں گے۔ میرے پیغمبر آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یا اللہ، لوگ تو اعتراضات کریں گے، طعن و تشنیع کریں گے، باتیں کریں گے، فرمایا میرے پیغمبر مسئلہ پہنچائیے، ہمارا حکم ہے لوگوں تک شریعت پہنچائیے۔ واللہ یعصمک من الناس، لوگوں تک مسئلہ پہنچانا آپ کا کام ہے میرے پیغمبر، اور آپ کی حفاظت فرمانا میں رب العالمین کا کام ہے۔ میرے پیغمبر ہم ان کے منہ بند کریں گے، صرف ہم سے ڈریے اور مسئلہ پہنچائیے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، کیونکہ اللہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ تو جو لوگ باتیں کریں گے ان کا حساب اللہ خود فرمائیں گے، اس لیے آپ نے مسئلہ پہنچانا ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، فرمایا ایمان والوں کو پھر خطاب ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، تو پھر زید کے باپ کیسے ہو گئے اور زید کی بیوی بہو کیسے بن گئی؟ تو اس لیے فرمایا حقیقی جو بیٹا ہوتا ہے اس کی جو بیوی بہو جو کہلاتی ہے اس سے نکاح نہیں ہوتا۔ منہ بولے بیٹے کی بیوی جو ہے، فرمایا وہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا نہیں، اس پر حقیقی بیٹے والے حکم جاری نہیں ہوتے، تو اس کی بیوی سے جائز ہے نکاح اگر وہ طلاق دے دے۔ اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ تو مردوں میں سے کسی مرد کے باپ ہی نہیں، تو پھر حضرت زید کے باپ کیسے ہو گئے ہیں؟ اس لیے زید بن محمد نہیں، زید بن حارثہ ہی ہے۔ تو یہاں پر مر رجالکم، اب آپ بھی سوچیں گے، کہیں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بیٹے تھے ہیں، حضرت عبداللہ بھی تھے، حضرت ابراہیم بھی تھے ہیں، حضرت قاسم بھی تھے، تو یہ تو نبی علیہ السلام کے بیٹے تو تھے۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، تو اس کا جواب بھی سنیے کہ اللہ نے رجال کا لفظ بولا ہے قرآن مجید میں۔ دیکھیے آیت، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، رجال کا لفظ بولا ہے اللہ نے، اور رجال یہ جمع ہے رجل کی، اور رجل بالغ لڑکے کو کہتے ہیں، رجل بالغ مرد کو کہتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو بیٹے تھے وہ تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے، حضرت عبداللہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے جن کو طیب طاہر بھی کہا جاتا ہے، حضرت قاسم بھی فوت ہو گئے، حضرت ابراہیم بھی 16 ماہ کی عمر میں فوت ہو گئے، تو یہ جو ہے وہ بلوغت کی حد تک تو پہنچ ہی نہ سکے۔ اور رجال رجل بالغ مرد کو کہا جاتا ہے، یعنی تم میں سے بالغ مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بالغ تھے، ان کی شادی بھی ہوئی حضرت زینب سے۔ فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، یعنی وہ روحانی باپ ہیں تمہارے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام امت کے روحانی باپ ہیں، رسول تمام ساری امت کا روحانی باپ ہے، اور اس کی ازواج جو ہے وہ ساری امت کی ماں ہوتی ہے۔ وخاتم النبیین، اور فرمایا خاتم النبیین ہے،
یہ خاتم کا جو لفظ ہے نا، یہ دو طرح سے مفسرین اس کو قرات اس کی فرماتے ہیں۔ ایک خاتم تا کے اوپر زبر کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے مہر۔ خاتم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بڑی قیمتی بات، خاتم کا مطلب ہوتا ہے مہر، اور مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس چیز پر لگ جاتی ہے اس چیز سے اندر جو ہے وہ باہر نہیں آتا، اور باہر سے کوئی چیز اندر نہیں جا سکتی، یہ مہر کا معنی ہے۔ جب خط ہوتا ہے نا، خط، ڈاکیا خط لینے جاتا ہے یا کوئی بندہ ڈاکخانے میں خط چھوڑنے جاتا ہے تو وہ وہاں پر ڈاکخانے والے مہر لگاتے ہیں۔ اس مہر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب اس کو جو جہاں یہ خط جائے گا اس سے پہلے اس کے کھولنے سے پہلے کوئی کھول نہیں سکتا، یعنی کوئی چیز اندر ڈال نہیں سکتا، اور اندر جو کچھ ہے وہ باہر نکال نہیں سکتا۔ اس کو کہتے ہیں مہر، خاتم۔ عربی کے اندر اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاتم، مہر کو۔ فرمایا نبی علیہ الصلاۃ والسلام نبیوں کے خاتم ہیں، یعنی نبیوں کی مہر ہیں۔ اللہ کے نبی نے آ کر مہر لگا دی، اب نبوت اوپر سے کوئی نہیں آ سکتی، اور جو اندر تھی پہلے نبی ہیں ان سے کوئی باہر نہیں جا سکتا۔ وہ تمام کے تمام نبی ہیں، اوپر سے کوئی اور نبی آ نہیں سکتا۔ تو نبی علیہ السلام سب کے لیے خاتم بن کے آئے۔ ایک ہوتا ہے تا کی زیر کے ساتھ خاتم، خاتم النبیین، نبیوں کے خاتم۔ پہلی صورت میں وہ اس میں اعلیٰ بنتا ہے، اب اس صورت میں فاعل ہے، اس میں فاعل، یعنی نبیوں کو ختم کرنے والے، نبیوں کو ختم کرنے والے، خاتم کا مطلب ہوتا ہے نبوت کو بند کرنے والے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے آ کر نبوت کو کیا کر دیا؟ بند کر دی۔ اب ان کے بعد اللہ نے کوئی نبی بنانا نہیں ہے، نہ کوئی نبی آنا ہے، نہ کوئی نبی بننا ہے۔ تو اب دیکھیے قادیانی نے، مرزا قادیانی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اس سے پہلے مسیلمہ کذاب نے، اسود عنسی نے، جتنے لوگوں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا وہ سارے جھوٹے نبی ہیں اور کذاب ہیں، وہ نبی نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا وخاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، خاتم النبیین ہیں، نبیوں کو ختم، نبیوں کی نبوت کو بند کرنے والے ہیں، نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، ختم نبوت کی۔ تو یہ مقام اللہ نے ہمارے پیغمبر کو دیا کہ اللہ نے ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث بھی ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون، ان قریب میری امت کے اندر 30 جھوٹے دجال آئیں گے، دجالون، اور کلہم یزعم انہ نبی، ہر ایک نبوت کا دعویٰ کرے گا اور وہ سمجھے گا کہ میں نبی ہوں، لیکن سنیے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کسی نے نبی نہیں بننا۔ تو مرزا قادیانی کی بھی نبوت جھوٹی نبوت ہے، اس کو نئی نبی مانا جا سکتا، اور جو اس کو نبی مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس آیت کی نص سے جو ہے وہ یہ چیز ثابت کی ہے، اجماع امت ہے، جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور جو مرزا کانے کو، قادیانی کو جو ہے وہ نبی مانتا ہے وہ بھی مسلمان۔ تو اللہ نے فیصلہ فرما دیا ولاکن رسول اللہ، کہ تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ بھی نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، روحانی باپ ہیں، اور فرمایا وہ نبیوں پر جو ہے وہ خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد نبی بھی کوئی نہیں بننا۔ اب یہ دیکھیں اللہ نے 3 چیزیں بیان فرمائی۔ اب اللہ نے ایک رسم توڑوائی ہے نا، وہ رسم کیا تھی جو اللہ نے توڑوائی ہے نبی علیہ السلام سے؟ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو حقیقی بہو سمجھا جاتا، اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا جاتا۔ اللہ نے یہ رسم توڑوائی کس سے؟ اپنے
پیغمبر سے. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یا میرے پروردگار یہ رسم مجھ سے ہی تڑوانی تھی. لوگوں نے باتیں کرنی شروع کر دیں، اعتراضات کرنے شروع کر دیے، طعن و تشنیع کیے ہیں کہ اپنے جو ہے بہو سے نکاح کر لیے. یا اللہ کسی اور سے بھی تو رسم توڑی جا سکتی تھی نا، کسی اور کو کہا جا سکتا تھا، کسی صحابی کو اللہ کا حکم تو آ جاتا، لیکن اللہ کے پیغمبر کو کہا جاتا کہ فلاں جو ہے یہ حکم ہے، کسی صحابی کو پورا کر دے. رسم تو اس سے بھی توڑوائی جاتی. اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر نہیں، ہم نے رسم آپ سے توڑوائی ہے، کیونکہ ہم رسمیں توڑنے کے لیے اپنے نبیوں کو بھیجا کرتے ہیں. نبی آئے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رسموں کو توڑیں، رسموں کو ختم کریں اور حقیقی شریعت کو قائم کریں. رسم شریعت نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں رسم حنا، شادی کے موقع پر رسم ہوتی ہے نا، مہندی کی رسم، نکاح سے ایک دن پہلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رسم حنا. مہندی کی رسم، حنا مہندی کو کہتے ہیں. تو وہ رسم ہے، شریعت نہیں ہے. اور شریعت میں رسم نہیں ہوتی. جو شریعت ہے وہ رسم نہیں. اور اللہ کے نبی رسموں کو توڑنے کے لیے آتے ہیں تو معلوم ہوا رسم حنا منانا یہ شریعت میں جائز نہیں. جو کرے گا وہ گناہگار ٹھہرے گا. اسی طرح غم کے موقع پر دیکھ لیں، تیسرے دن جو کل ہوتا ہے وہ بھی کیا ہے؟ رسم کل. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ رسم کل. اس سے معلوم ہوا کہ وہ کل بھی شریعت، کیونکہ اس کے ساتھ رسم کا لفظ لگا ہوا ہے. رسم شریعت نہیں ہوتی، اور جو شریعت کا حکم ہوتا ہے وہ رسم نہیں ہوتی. اب رسم تھی، منہ بولے کی جو ہے وہ بیٹے کی بیوی حقیقی بہو سمجھا جاتا ہے اسے، یہ رسم تھی. اللہ نے اسے ختم کروایا کہ نہ کروایا؟ اور کس سے کروایا؟ اپنے نبی سے کروایا. فرمایا میرے پیغمبر ہم نبیوں کو بھیجتے اس لیے کہ وہ رسموں کو توڑے. یا اللہ کوئی اور نبی آ جاتا، مجھ سے یہ رسم ختم کروانی تھی، کسی اور سے کروا لیتے. فرمایا وخاتم النبیین، میرے پیغمبر ہم نے آپ کے بعد کوئی نبی بنا نہیں، کوئی نہیں، آپ ہی آخری نبی ہے. اور کس نبی سے ہم توڑواتے یہ رسم؟ آپ ہی آخری نبی ہیں. وخاتم النبیین، اور کوئی نبی بن نہیں، کوئی نہیں. اس لیے میرے پیغمبر ہم نے آپ سے یہ رسم توڑوائی. وکان اللہ بکل شیء علیما، اور فرمایا اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے اور وہ خود ہی حساب کرے گا. اللہ سمجھ نصیب فرمایا، عمل کی توفیق. الحمدللہ.